کہ اللہ ہمارے مایا ناز اینکر پرسن اقرار الحسن صاحب کو ایک ایسی بہن عطا فرما جس بہن کے لیے وہ رات کو سفر کر کے کراچی سے لاہور پہنچا۔ اے اللہ یاسر شامی کو بھی ایسی 2-3 بہنیں عطا فرما دے۔ اے مولا اس دعا کو قبول کر کے یاسر شامی اور اقرار الحسن کو ان بہنوں کی لائنیں لگا دے ان کے لیے، جس بہن کے لیے یہ ساری دنیا میں تڑپتے ہوئے ایک بدنام زمانہ عورت کے لیے لاہور میں پہنچے۔ سب سے پہلے اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، اس کے پیچھے مقاصد کیا تھے، کون سی ایسی سازش تھی جس وجہ سے ایسے انسیڈنٹ کو پورا کریٹ کیا گیا۔ اس واقعے کے ہونے سے پہلے ذرا میڈیا پر غور کیجئے گا کون سی باتیں ڈسکس ہو رہی تھی۔ پوری مسلم دنیا طالبان کی فتح کی خوشی منا رہی تھی، پوری دنیا کے اندر پاکستانی اداروں کے چرچے ہو رہے تھے، ان کی حکمت عملیوں کے بارے میں بات کی جا رہی تھی، ساری دنیا اس پاور کو مان گئی تھی کہ یہ ادارے اپنی جگہ پر اس طرح سے کام کرتے ہیں کہ ان کا یہ اپنے پروپوگنڈا نہیں کرتے لیکن ان کا کام بولتا ہے۔ انڈیا کی اربوں کی انویسٹمنٹ جو کہ بھارت کے اندر ہوئی تھی ساری کی ساری تباہ ہو چکی تھی، اور انڈیا کی چیخیں سارا عالم سن رہا تھا۔ انڈیا کا میڈیا اس وقت بھیگی بلی بنا ہوا تھا، شرمندگی سے بغلے جھانک رہا تھا۔ اس وقت جو سازشیں کرنے والوں ہیں انہوں نے ایک ایسا انسیڈنٹ بنایا جس کے پیچھے ساری دنیا پورا پاکستان بغیر سوچے سمجھے لگ کے ان کنجروں کی حمایت کرنا شروع ہو گیا جن کے لیے ان کو پورا پتہ بھی نہیں تھا کہ یہ انسیڈنٹ ہوا کیسے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ذرا پہلے اس ٹک ٹاکر کا جو عائشہ کتنا پکیزہ نام رکھ کے کتنے بے حیا اس کے کام ہیں، ذرا اس کی آپ آئی ڈی کو چیک کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اس نے وہاں آنے سے پہلے 14 اگست آنے سے پہلے اپنے فینز کو، اپنے ویورز کو، اپنے دیکھنے والوں کو اور کنجروں کے کنجر دوستوں کو یہ پیغام دیا تھا کہ میں 14 اگست کو مینار پاکستان پر آ رہی ہوں، اور یہ پیغام کس کو دیا تھا؟ انہی لوگوں کو جو اس کے چاروں طرف نظر آ رہے تھے۔ یہ ساتھ ساتھ چلتی ہوئی ویڈیو بھی آپ کو ان سارے حالات کے اور واقعات پر پوری روشنی ڈالنے کا موجب بھی بنے گی اور آپ کو سمجھائے گی بھی کہ یہ پری پلانٹڈ سارا کام تھا۔ یہ آپ ایک کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عورت کو 400 بندہ گھیرتا ہے، 400 مرد، 400 لڑکے، ینگسٹر، اور اس عورت کو ایک خراش تک نہیں آتی، اس کے کپڑے بھی سلامت رہتے ہیں، اس کے 400 مردوں کے اندر ایک عورت کو چھوڑ دیا جائے، اور اس طرح جس طرح سے یہ پلان کر کے بتایا جا رہا ہے کہ اس کو تنگ کر رہے تھے، دست درازی کر رہے تھے، تو یہ بتایا جائے کہ کیا وہ عورت سلامت رہے گی؟ کیا وہ لوہے کی آئرن لیڈی تھی کہ جس کو کوئی فرق نہیں پڑا اور وہ صحیح سلامت اس میں چلی گئی؟ اس کے بعد اب اس بات پر بھی غور کیجئے گا کہ یہ ٹک ٹاک ایسے بنانے والے، ہم دور نہیں جاتے، اس بات پر پہلے غور کیجئے گا، آپ میں غیرت کا مادہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ ہے۔ میری دعا یہ ہے کہ اللہ کبھی کسی کی بیٹی کو، کبھی کسی کی بہن کو، کبھی کسی کی ماں کو، کبھی کسی کی کسی بھی ریلیٹیو کو ان جیسوں نہ بنانا۔ اگر آپ کو اتنی ہمدردی ہے، میں سب سے پہلے ان لوگوں سے مخاطب ہوں کہ جو اس عورت کی حمایت میں بول رہے ہیں، عورت کی حمایت میں بالکل بولیں۔ اگر ہم بحیثیت پاکستانی، بحیثیت مسلمان بات کریں تو ہمارے لیے عورت ماں ہے، بہن ہے، بیٹی ہے، ہر طرح سے وہ ہمارے لیے قابل عزت ہے۔ لیکن اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ ان جیسی عورتوں کے لیے کہیں کہ ہماری نظروں میں، ہمارے دل میں کوئی حیا ہے، ان کے لیے کوئی ہمدردی ہے، تو دیٹس آل۔ آپ مجھے برا کہہ سکتے ہیں لیکن میں سب کے سامنے اعلانیہ کہتا ہوں میرے پاس ان کے لیے ہمدردی کے الفاظ بھی نہیں ہیں، کیونکہ یہ عورت نہیں ہے، یہ ماڈرن کنجر لوگ ہیں جو کوٹھوں سے نکل کے کوٹھیوں میں بیٹھ کے دعوت گناہ دے رہے ہیں۔ اور جب وہ 400 لوگوں کو بلایا گیا، آپ اس کی آنیاں جانیاں دیکھیں، جب وہ انٹر ہو رہی ہے تو اس کے ساتھ کون لوگ ہیں، کس طرح سے اس کو چھیڑ رہے ہیں، اور وہ انجوائے کر رہی ہے، ہواؤں میں بوسے اچھالے جا رہے ہیں، جو فلائنگ کس کی جا رہی ہے ہر بندے کے لیے، اور اس کے بعد جب کوئی ہاتھ لگا رہا ہے تو اس کا غصہ نہیں منایا جا رہا۔ لیکن آپ دیکھیں کسی بھی چیز کو جب لمٹ کراس ہوگی تو ایسا ہی ہوگا۔ لوگوں نے تنگ کیا، وہ اس کا مقصد کیا تھا؟ تنگ ہونے کے بعد جو اس نے درخواست بھیجی ہے اس پر غور کیجئے، 2 دن تو وہ بی بی خاموش رہی ہے، پھر ایک فیک آئی ڈی اس نے یوز کی ہے، اس سے وہ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہے، اور اس کے 2 دن بعد وہ شور مچانا شروع کر دیتی، میرے ساتھ یہ ہو گیا، وہ ہو گیا۔ اس کا مقصد کیا تھا؟ آپ ان ماڈرن کنجروں کی باتیں سنیں گے، ان کی ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا ان کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے
کہ کسی طرح سے فیم مل جائے، کسی طرح سے ویورز مل جائیں. مقصد صرف یہ حاصل کرنا تھا، مسلمانوں کی کامیابیوں سے توجہ ہٹانا تھا، پاکستان کے اداروں کی تعریف سے توجہ ہٹانا تھا، انڈیا کو اس گندگی سے نکالنا تھا جس غلاظت میں وہ گر گیا تھا. انڈیا کو شرمندگی کے لیے فیس سیونگ کرنے کے لیے یہ سارا پلی پلان کیا گیا. اور شرمندگی، دکھ، تکلیف والی بات یہ ہے کہ ہمارے اینکر حضرات باغی آئے اس بات کے لیے کہ ہم اس کے ساتھ ہیں. تو اسی لیے میں نے کہا تھا کہ اس دعا کے ساتھ اس کو شروع کرتے ہیں تاکہ ان کی بہنیں ایسی ہوں. اب یہ اقرار الحسن کہتا ہے میری بہن ہے، یاسر شامی کہتا ہے یہ میری بہن ہے، تو میں ایک چیلنج کے ساتھ بیعت کرتا ہوں. بات ان کے ساتھ ہے کہ اپنی بہنوں کو بھی پھر ٹک ٹاک پر ایسے ہی لائیں نا. اگر ان کی یہ بہن ہے تو وہ بھی تو جو گھر میں بیٹھی ہیں ان کو کیوں نہیں لا رہے. اب 400 لوگوں نے ایک لڑکی کی عصمت دری کر دی. اس سے گھٹیا سکرپٹ بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ 400 لوگ اور لڑکی صحیح سلامت، اس کو خراش بھی نہیں آئی، اس کے کپڑے بھی سلامت ہیں، وہ گھر بھی چلی جاتی ہے، اور 2 دن بعد اس کو یاد آتا ہو میں نے تو اپلیکیشن دی جائے تو کوئی باحیا اور غیرت مند بندہ اس اپلیکیشن پر یاگ بگولا ہو جائے گا. اس کے اندر لکھا میں اور میرا پارٹنر. اب اس معاشرے کے اندر رہنے والے جو عورت کی وکالت کر رہے ہیں، جو اس طرح کے ماڈرن کنجروں کی حمایت کر رہے ہیں، میں ان سے سوال پوچھنا چاہوں گا کبھی آپ برداشت کریں گے آپ کی بیٹی کہے کہ میرا پارٹنر، آپ کی بہن کہے میرا پارٹنر، آپ کی کوئی بھی ریلیٹیو کوئی اس طرح کا محرم رشتہ کہہ دے فلاں میرا پارٹنر، نہ اس کے ساتھ شوہر کا رشتہ، نہ بھائی کا رشتہ، نہ کسی طرح ماں کا بہن کا رشتہ، کسی طرح کا کوئی رشتہ نہیں، وہ جسٹ کہہ دے پارٹنر. یا لوگ تو یہی مر جاتے ہیں. آپ کو یہاں سمجھ نہیں آئی کہ اس نے کیا کیا تھا، اس کا مقصد کیا تھا. اب اس کے بعد سوال آ جاتا ہے اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ فائدہ ہوا اسے، اسی عائشہ بی بی کو. کیوں ہوا؟ کہ ان کا مقصد ہی صرف فیم لینا ہوتا ہے. کبھی ان کے سامنے یہ نہیں رہا کہ پاکستان کا کیا بن رہا ہے، کبھی ان کے لیے یہ، کیونکہ جتنے فینز زیادہ ہوں گے، فینز کسٹمر، میں تو اس کو ماڈرن زبان میں فینس کہتے ہیں، میں تو کسٹمر کہیں گے. اس میں ان لوگوں نے اپنی مالدار اسامیاں گھیرنی ہوتی ہیں، وہی جسم فروشی کا دھندا ہو رہا تھا. آپ ان کی پچھلی جتنی بھی یہ آ رہی ہیں اس پر ٹک ٹاک پر، آپ ان کی ہسٹری نکال کے دیکھیں، کچھ دنوں بعد کسی نہ کسی کی ویڈیو وائرل ہو رہی ہوتی ہے، اور وہ ویڈیو بے حیائی کا سمبل ہوتی ہے. آپ اس کے لیے تھوڑا سا پیچھے جائیں تو آپ کو نظر آئے گا 3 سال تک مناہل نامی ایک ٹک ٹاکر ویڈیو بناتی رہی، کوئی فین نہیں، لوگ دیکھتے بس گزر جاتے. یکدم اس کی ایک XXX ویڈیو وائرل ہو گئی، پوری دنیا اس کے پیچھے پڑ گئی، پاکستان انڈیا تو خصوصی طور پر کہ یہ کون ہے. لو جی اس کے 2 ملین 3 ملین سے وہ کراس کرتے. جنت مرزا کے بعد دوسرے نمبر پر آج ٹک ٹاک پر آپ مناہل کو دیکھ سکتے ہیں، اور اس کی ویڈیو وہ جو XXX ویڈیو تھی اسی نے اس کو اتنا آسمان پر پہنچا دیا. تو یہ جو بی بی تھی اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ فین فالوئنگ آپ نے دیکھ لی ہے، وہ چند ہزار چند لاکھ سے وہ چند تھے، اب 1.25 ملین 3 دنوں میں کراس ہو گئے ہیں. ان کا مقصد تو پورا ہو گیا. دوسرا مقصد تھا پاکستان کو بدنام کرنا، وہ بھی پورا ہو گیا. تیسرا مقصد تھا انڈیا کو فیس سیونگ دینی، وہ بھی پورا ہو گیا. چوتھا تھا میڈیا سے طالبان کی فتح کے تاثر کو ختم کرنا، وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی ان کا پورا ہو گیا. پاکستانی اداروں کی تعریف و توصیف ہونے کو بند کرنا، وہ بھی ان کا پورا ہو گیا. تو اس بات پر غور کرنے کے نقصان میں کون رہا؟ نقصان میں رہا پاکستان، نقصان میں رہا میرا وہ ہر بھائی جو اس کی حمایت میں بولا، کیونکہ وہ ایک غیرت مند بھائی تھا. وہ اس لیے بولا کہ کسی عورت کے ساتھ ایسا ہونا نہیں چاہیے. لیکن میرے بھائی اس سے پہلے آپ کو ضروری ہے کہ اس بات کے لیے پوری طرح سے دیکھیں کہ یہ ہوا کیسے. اب نقصان ان چیزوں کا ہوا، فائدہ ان لوگوں کا ہوا، تو اب آگے ہونا کیا چاہیے؟ ہمارے اداروں کو اس بات پر ایکشن لینا چاہیے، اور اس طرح سے ایکشن لینا چاہیے کہ یہ نہیں کہ کوئی بھی اٹھتا ہے وہ پاکستان کو بدنام کرتا ہے، پاکستان کو ضلالت کی طرف لے کے جاتا ہے، اور وہ اپنے آپ کو پوری دنیا میں فیم کر لیتا ہے، اس کو فیم بھی مل جاتی ہے، اور پاکستان بدنامی کے گڑھوں میں گرتا جاتا ہے، اور ہم کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں، اور وہ بندہ بری ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے اس پوری سازش کو سمجھا جائے، اس کے پیچھے جو بھی لوگ ہیں سارے کے سارے بے نقاب کیے جائیں، اور ان کو ایسی سزا دی جائے. یہ بنانے والی ویڈیو ٹک ٹاکرز بھی، میں ٹک ٹاک کو برا نہیں کہتا، لیکن جو اس طرح میرے پاکستان کے بارے میں، پاکستان اور اسلام کے امیج کو خراب کرنے کے لیے جو بھی حرکت کرے گا، میرے لیے اس کے پاس نرم سے نرم الفاظ بھی کنجر ہے، اور میں کبھی بھی اس کو معاف کرنے پر تیار نہیں. اور میں اپنے اداروں سے بھی یہ کہوں گا کہ ان کو ایسی سزا دی جائے. ہاں یہ جو مرضی کرتے پھریں،
آپ ان کو شخصی آزادی دے دیں، لیکن یہ میرے پاکستان کو بدنام نہ کر سکیں، یہ میرے اسلام کو بدنام نہ کر سکیں۔ اس کی تکلیف میرے دل پر ڈائریکٹ ہو رہی ہے، کیونکہ انہوں نے نقصان کس کو پہنچایا؟ یہ تو فیم لے گئے۔ اس کے بعد میں اپنے ان اینکرز کو بھی کہوں گا کہ یا اللہ ان کو ایسی بہنیں دے دے یا ان کو توبہ کی توفیق دے۔ اب اینڈ پر جاتے جاتے ان چیزوں پر آپ پر بھی کہ صرف میں اس کا خلاصہ ایک کہوں گا کہ کوئی دنیا کے اندر ایک باپ، ایک بھائی، ایک بیٹا ایسا لے آئیں جو یہ چاہتا ہو کہ میری بہن، میری بیوی، میری ماں یا میری بیٹی اس خاتون جیسی ہو۔ یہاں سے آپ کو پتا چل جائے گا کہ ہماری غیرت کا معیار کیا ہے، کہ ہم ان جیسے بننا چاہتے ہیں۔ یہ لوگ ہمارے ہیرو ہیں، یہ لوگ کل کوٹھوں کے اندر بیٹھ کے کنجر تھے، آج یہ گلیوں کے اندر پھر کے فیس بک کے نام پر یا ٹک ٹاک کے نام پر یہ کنجر ہیں، اور یہ کنجر ہی رہیں گے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔